ایک دفعہ امام حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ دہریوں نے آپ کو گھیر لیا۔ انہوں نے ننگی تلواریں اٹھا رکھی تھیں اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ دہریوں کا نظریہ تھا کہ دنیا خود سے قائم ہے اور سردی گرمی دن رات خود ہی سے بدلتے رہتے ہیں۔ امام حنفیہ نے ان سے کہا کہ پہلے میری بات کا جواب دو، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لینا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھنا ہے پوچھیں۔ امام حنفیہ نے کہا کہ آپ لوگ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کہے کہ میں نے ایک ایسی کشتی دیکھی ہے جو بوجھ سے لدی ہوئی ہے اور سامان سے بھری ہوئی ہے، سمندر کی لہروں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، ہوائیں مخالف سمت سے چل رہی ہیں اور اسے چلانے والا ملاح بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سیدھی چل رہی ہے۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ دہریوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ ایسی بات ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کشتی محافظ اور چلانے کے بغیر سیدھی چل سکتی ہے، تو پھر سوچو کہ اس قدر وسیع و عریض دنیا، یہ دن رات کا تبدیل ہونا، ساری کائنات کا اس قدر منظم ہونا بغیر خالق کے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات سن کر وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اپنی تلواریں ہٹا لیں اور اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر لی۔ اس واقعہ سے یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی۔ کشتی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ سوئی کی بات کریں تو سوئی کے بننے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے جو ان چیزوں کو پیدا اور فنا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور تمام جہانوں کو بنانے والا ہے۔ یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنے ہوں گی، سب کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرے گا۔ جب ایک بندہ صحرا میں سے گزرتا ہے تو ریت کے ناہموار ٹیلوں کو دیکھتا ہے، اور جب پہاڑوں میں سے گزرتا ہے تو وہ بکھرے ہوئے پتھر دیکھتا ہے، تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے یہ ریت کے ناہموار ٹیلے پیدا ہوئے اور یہ پتھر بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ کر زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ اور جب یہ آدمی ایک عالی شان اور عمدہ عمارت میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں ہر چیز مناسب مقام پر رکھی گئی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ کبھی بات نہیں آئے گی کہ یہ چیز خود ہی سے مارز وجود میں آ گئی ہے۔ ہواؤں نے قالین بچھا دیے، بارشوں نے برتن سجا دیے، اور تیز ہوا کے جھونکوں نے ادھر ادھر کے پتھر جمع کر کے عمارت کھڑی کر دی۔ اگر کوئی ایسا ہو یا ایسا کہے تو اسے پاگل اور بے وقوف کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عمارت میں سجی ہر ایک چیز پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے بنانے والا، پھر مجھے سجا کے منظم کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اس طرح دن رات کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا ہونا، یہ سب پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور وہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی دو جہان کا مالک و خالق ہے۔ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو خدا کی پیدا کی گئی چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر یا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑے عقل مند اور دانشور اس کی مثال نہیں بنا سکتے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ خدا نے کائنات کو خود اکیلے نے پیدا کیا، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق
عرش پر استوار یعنی اس کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا فرمایا۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اور سورہ یونس میں ایک جگہ فرمایا، یقیناً تمہارا رب اللہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جو صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہی واحد اس کائنات کا خالق ہے، اور ہمیں اس پر پورا ایمان رکھنا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔